وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حق میں شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت کس طرح ہوگی؟ اس ویڈیو میں آپ کو پوری حقیقت کا پتہ چلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا تو اسے پکانے کے بعد اس کے بازو کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جو آپ کو بہت ہی پسند تھا۔ آپ نے دانتوں کے ساتھ گوشت کو توڑ توڑ کر کھایا، پھر فرمایا، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا، اور کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا، جہاں ایک پکارنے والے کی آواز کو سب سن سکیں گے اور سب کو ایک ہی نظر میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج قریب آ جائے گا اور لوگوں کے غم اور صدمے کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بے بس ہو جائیں گے اور اپنی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم سب کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کیا ہے؟ تو کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کرے؟ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ پھر ان کے پاس جا کر ان سے کہیں گے، اے آدم، آپ ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح سے روح پھونکی، اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج بہت ہی غصے میں ہے، جتنا پہلے نہ تھا اور پھر کبھی نہیں ہوگا، اور اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی۔ نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اور میری رائے یہ ہے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے نوح، آپ زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ قرار دیا ہے۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج بہت ہی غصے میں ہے، جتنا پہلے کبھی نہیں تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا، اور میں نے اپنی قوم پر بد دعا کی تھی، اس لیے نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور تمام اہل زمین میں سے آپ ہی اس کے خلیل تھے، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج بہت ہی غصے میں ہے، جتنا پہلے کبھی نہیں تھا اور پھر کبھی نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی 3 غلطیاں یاد کریں گے اور کہیں گے، آج تو مجھے اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کر کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج بہت ہی غصے میں ہے، جتنا پہلے کبھی نہیں تھا اور پھر کبھی نہیں ہوگا، اور میں نے ایک ایسی جان کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، آج تو مجھے اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات چیت کی، آپ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی روح سے ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، جتنا پہلے کبھی نہیں تھا اور آئندہ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ انہیں اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئے گی، مگر پھر بھی وہ کہیں گے، آج تو مجھے اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا کرے گا اور مجھے اپنی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ الہام کرے گا
جو مجھ سے پہلے کسی پر اس نے الہام نہیں کیے تھے۔ پھر کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا اور آپ شفاعت کریں گے، اور آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب، میری امت یعنی میری امت کو جہنم سے بچا لے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت کریں گے۔ آج ہم لوگ دنیا میں کس کے فین بنے ہوئے ہیں، یہ سب سوچنے کی بات